پیارے حدیث کے کتاب، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میرا پائے رسول تھام لے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے۔ ایسا کوئی قدم آقا کا غلام نہ اٹھائے جس سے اسلام یا مسلمان بدنام ہو۔ ایک صاحب نے گھوڑا بیچنے لائے، انہوں نے کہا لائے دیکھیں چلا کے لے گئے، بھگا دیا، لے گئے، پیچھے پیچھے دوڑا، اور دوڑنے کے بعد انہوں نے فرمایا ایک بات سن لو، گھوڑا لے جاؤ یہ بات نہیں ہے، مگر کسی سے مت کہنا کہ گھوڑا چرا کے لایا، اس سے مسلمان بدنام ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ امن سے رہیے، سکون سے رہیے، اور قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیجیے۔ شریعت کا یہی قانون ہے، یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ مظلوم کا ساتھ دیجیے، ظالم کو چھوڑ دیجیے، یہی اصل ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہماری شامت معاصی ہے، ان کی یہ سب سزائیں ہیں کہ جو خدا کو معاذ اللہ یہ کہہ دے جو قوم، خدا شراب بھی پی سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، مسجد میں نماز ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ ان گناہوں کی سزا ہے کسی کو ایس پی یا ڈی ایم سوٹ کرنے کا حکم دے، جہاں ملے گولی مار دینا، تو آدمی اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پیتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو پولیس والوں نے اسے مارا تو گولی مجھے نہ لگ جائے، کہیں پولیس والوں نے سوٹ کیا تو میں مارا نہ جائے۔ اب بھی آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ تو اسلامی حکومت نہیں تو بچے ہوئے۔ اسلامی حکومت میں جب کوئی وہابی ہوتا، بادشاہ اسلام قتل کر دیتا، قتل کر دیتا تھا، جان سے مار دیتا تھا۔ یہ تو اسلامی حکومت نہیں، اس لیے یہ ظالم بچے ہوئے، اور تم ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو، تم ان کو اپنی شادی میں بلا رہے ہو، تم ان کے ہاں شادی میں جا رہے ہو، دل کے پھپھولے جل اٹھے۔ تم نے سوچا تھا اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ ہمارا مولانا کیا بگاڑ لیں گے، قاضی شہر کیا، اللہ تعالی مالک و مختار ہے، وہ کسی کو مقرر کر کے اس ظالم کو مرواتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ جب تک ان ظالموں کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، خدا کی قسم کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی تو وہی ہے دامن پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ سبحان سمجھے؟ جو ظالم تمہارے باپ یا ماں کو گالی دیں تو اس کا تو چہرہ دیکھنا پسند نہ کرو، اور جو اللہ رب العزت، ہندو سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک، پنجابی سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک، عیسائی سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک، وہابی سے پوچھو
تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ زنا معاذ اللہ معاذ اللہ شراب بھی پی سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ظالم مسلمان کہلانے والے، ارے دیکھو لوگ کتنی لمبی داڑھی جی ہاں بس مجھے زیادہ تفصیلی تقریر انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہوگی، تم ہو تو تقریر ہوتی رہی، مگر یاد رکھو جب تک تم ان گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے مار سے نہیں بچ سکتے، جی مار سے اللہ قادر مطلق ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں۔ تم اپنے اعمال کا محاسبہ، اس وقت وہابی تھے، بادشاہ اسلام تھا، گردن مارتی جاتی تھی، آج تم سوچ رہے ہو کہ اسلامی حکومت تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی سے تمہیں مروا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مال کسی کا ہوتا ہے، لے کوئی جاتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے، قتل کوئی ہوتا ہے، بغیر تیرے حکم کے ذرہ نہیں ہلتا، ماجرا کیا ہے راز بتا۔ فرمایا بغیر میرے حکم کے ذرہ نہیں، جھاڑی میں روپوش ہو جاؤ، ہو گئے۔ ایک شخص آیا وہاں پر، سنو اپنا محاسبہ کرو، یہ مت کہو ہماری جیب کٹ گئی، تم نے بھی کسی کی جیب کاٹی، جی جی یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر ڈنڈے پڑے اور مارا بہت، تم نے بھی کسی مارنے والے کا ساتھ دیا ہوگا۔ اس سے بڑا مارنے والا کون ہے جو رسول کے دین کو تاخت و تاراج کرے، اللہ کے محبوب کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے، اور اس کے بعد لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، تم اس کے ساتھ چائے پیو، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آج اجمیر شریف چلے جاؤ، ہندو بھی ملے گا، بے شک پنجابی بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا۔ آپ بہرائچ شریف چلے جاؤ، وہاں 40% صرف مسلمان ملیں گے اور 60% صرف غیر مسلم، جی اور یہی کہتے ملے بالے پیا کی جے ہو، بالے پیا کی جے ہو، بالے پیا کی جے ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ ان ظالموں سے چائے پی کے اور ہم ان کی مار سے قسم خدا کی نہیں بچ سکتے۔ بے شک جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے۔ خاک کے سایہ۔ الحمدللہ فقیر داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، تہبند بھی ہے، مگر الحمدللہ آج بھی یہ عالم ہے کہ غیر مسلم دیکھتا کہتا بابا تم یہاں بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ میں کھڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ان کے بن کے تو دیکھو، ان کے بن کے تو دیکھو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہڑبونگ سے علاوہ تمہارے نقصان کے کچھ مارے گئے ہو اور مارے جاؤ، جب تک دامن مصطفیٰ میں نہیں آؤ، آقا کا دامن تھام لوگے کہیں کوئی رونگٹا میلا نہیں۔ وہی حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کیا مولا مجھے بتا دے میرا جنت میں کون سا ہے؟ پھر عرض کیا 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد آواز آتی ہے تمہارا ساتھی میمونہ ہے، کوفے میں رہتی ہے، میمونہ ہے کوفے میں رہتی ہیں، اللہ اللہ۔ تو وہ گئے کوفہ، پوچھا میمونہ کون ہے؟ فرمایا میمونہ یہاں تو کوئی نہیں۔ پھر اور معلومات کی تو انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ میمونہ تو ایک دیوانی ہے، اللہ وہ جنگل میں رہتی ہے، ادھر دیکھو بات مت کر، تقریر سننے آیا بات کرنے آیا، اللہ اللہ۔ میمونہ جنگل میں رہتی، ادھر دیکھ میمونہ جنگل میں رہتی۔ جی جی وہ جنگل میں گئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، یہ بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا تو حضرت میمونہ نے پوچھا عبداللہ بن زید تم کیسے آ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ملاقات تو جنت میں لکھی ہائے تھی۔ ہائے زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن زید نے، تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زید نے میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ سبحان اللہ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
जिसने मेरा पता तुम्हें बताया ओए होए, वाह, उसने तुम्हारा नाम मुझे सुभान पता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद, मैमूना ये भेड़िए और ये बकरियां एक घाट पे पानी पी रही। अल्लाह अल्लाह। भेड़िए तो बकरी को खा जाते हैं, उनकी खुराक है। भेड़ियों ने बकरी से कब से दोस्ती कर ली? सुन लो कन्नो वालों, ये मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे काम ना देंगे। सरकार का दामन करम त्रिपुरा में हिंदुओं ने कुछ कर दिया, जी हजारों घर जलवा दिए एहतियात करवा के महाराष्ट्र में तुमने। और वो वहां भी जो गरिया नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, उसके साथ चाय पानी कर रहे हो, उसके साथ शादी बिया कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मोहर लगी हुई है, लानत है तुम्हारी जिंदगी। मारे गए हो और अगर तौबा नहीं करी तो मारे जाओगे। याद रखो, जागना आज ले इनकी पनाह, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हजरत मैमूना फरमाती, सुनो अब्दुल्ला बिन ज़ैद, इन मौलवियों और इमामों ने और खा लिया। जी जी वहाबियों के साथ बैठ बैठ के, वहाबियों के साथ खा खा के, इन मौलवी और सुले कुल्ली पीरों ने और खा लिया कौम को। जी। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत मैमूना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब से मैंने अल्लाह के हबीब से दोस्ती करी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भेड़ियों ने मेरी बकरी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान दर बदर फिरते रहोगे। उनके दर पे खड़े हो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। सुभान अल्लाह सुभान। गौर कर ले, यूं करके इशारा किया चौराहे पे जो खड़ा होता, जी यूं करके। उधर से मोटर आ रही, डीएम की, एसपी की, कोतवाल की, सब रुक जाते। जी, बेशक बेशक। और यूं करके इशारा किया तो इधर से जो गाड़ियां हैं वो चल दी। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? जी अल्लाह। पुलिस वाले को, मगर जब वो घर आता है, वर्दी उतारता है, कपड़े पहनता और सब्जी मंडी जाता सौदा लेने के लिए, तो एक साइकिल वाला टक्कर मारे जाएगा, हाँ, एक पैदल वाला टक्कर मारे जाएगा। जी आपने कहा अभी तो ये ताकत थी, इशारा कर देते थे। अल्लाह, तो सब गाड़ियां रुक जाती जी जी। तो पुलिस वाले ने कहा, ट्रैफिक वाले ने, वो मेरी ताकत नहीं थी, वो लिबास की ताकत, बेशक बेशक। वो मेरी ताकत नहीं थी, कानून की जगह जो खड़ा था उसकी ताकत। बेशक। उठाओ, अपनी तारीख दोहराओ, तारीख गवाह है कि जब अफ्रीका में पहुंचे मेरे साहबाए किराम रिज़वान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दश्त तो दश्त है, दरिया दरिया भी न छोड़े हमने, बेशक बेशक। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बेश आवाज दी, ए जंगल के दरिंदो, गुलामाने मुस्तफा, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान जा रहे हैं मिस्र फतेह करने। सुभान न कश्ती है न जहाज है, बस सरकार की याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, कहा घोड़े दौड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि घोड़ों की टापे तक नम न हो और पूरे सहाबा उस पार पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर जंगल था, तारीख देखो अपनी, सुभान। वो थे गुलामाने मुस्तफा, बेशक। अलैहि तैय्यतु व सना है। अल्लाह अल्लाह। फरमाते सुनो, ए जानवरों, अफ्रीका के जंगल खाली कर दो। आका के प्यारे आए, सुभान अल्लाह, नबी के दुलारे सुभान आए। अल्लाह। तारीख में लिखा है कि सब चल दिए। सुभान। एक शेरनी थी, उसी वक्त बच्चे जने थे, चलने की ताकत नहीं थी, उसने अपने मुंह में अपने बच्चों को दबाया, कहा जल्दी चलो, कल सरकार को हम क्या जवाब दें? अल्लाह अल्लाह। सरकार के गुलाम आए, सुभान अल्लाह। जल्दी चलो। वो भी गई, अपने बच्चे को भी लेके चली। सुभान।
دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سبحان مصر فتح کیا، قحط ہو گیا، اللہ اللہ۔ خلیفۃ المومنین کے پاس مصر کے گورنر نے خط لکھا، حضور یہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جب ایک کنواری لڑکی دلہن بنا کے بھیڑ چڑھائی جاتی ہے تو یہ جاری ہوتا ہے، لہذا اب کیا کیا جائے؟ حضرت خلیفۃ المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان سنو اپنے پیاروں کی تاریخ، سبحان آج بھی توبہ کر لو، اللہ یہ مرد آباد زندہ آباد کے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، مارے گئے ہو نوٹ کر لو، حشمت علی کا پوت اور مارے جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور مارے جاؤ گے اگر تم نے وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے توبہ نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا دکھ رہا ہے، تم شادی کر رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم اس کو بلا رہے ہو، ارے ابھی توبہ کر لے مرنے سے پہلے، جی 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 ورنہ گئی گاڑی، مارے گئے اور مارے جاؤ۔ خلیفۃ المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے لکھا گورنر مصر حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ، اسلام کسی جاندار کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اسلام سلامتی لے کے آیا ہے بے شک بے شک کسی مذہب کی لڑکی ہو، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بے شک، کہ اس کی جان سے کھیلا جائے۔ یہ تھی تمہاری تاریخ، بے شک یہ تھی تمہاری تاریخ، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ فصلیں برباد ہو جائیں گی، لو یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے اسی وقت خط لکھا، اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے، سنو کھلوا والا، واہ واہ زندہ اللہ نہ کرے مارے گئے ہو اور مارے جاؤ گے جب تک دامن مصطفیٰ میں نہیں آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، بے شک، دریا تو دریا ہے، دشت بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، چھوڑے۔ فرمایا دریائے نیل خود سے جاری ہوتا، سن تو مجھے تجھ سے کچھ نہیں کہنا، اور تو اللہ کے محبوب کے حکم سے جاری، اے ہے بابا، تو میں بھی انہی کا پیارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بھی انہی کا دلارا، میں بھی ان کا چاہنے والا، میرا حکم ہے تو جاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا حکم ہے تو جاری ہو جا، یہ ہے تاریخ تمہاری۔ بے شک بے شک، لوگ دنگ رہ گئے، دریا کے نام خط، دریا کے نام خط، جی، دریا کہاں پڑھا دریا نے، کہاں لکھا دریا نے، کس اسکول میں گیا دریا نے؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، بے شک، بہت اچھے بہت اچھے، وہ خط آیا، جی آپ نے فرمایا اسلام کسی بھی بچی کو کسی مذہب کی ہو دریا میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو امن لے کے آیا ہے، سلامتی لے کے آیا ہے، غیروں کے لیے بھی پناہ لے کے آیا ہے۔ بے شک، انتا فیہم، اے محبوب جب تک تم ہو تمہارے کو بھی بچاؤں گا جو تمہارے ہیں، سبحان اللہ اور تمہارے جو نہیں ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا ان کو بھی بچاؤں سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اس کی سبحان اللہ، یہ اس کی شان بے شک، ہے، اس محبوب کے صدقے میں یہ غیر بھی بچے اور تم نہ بچو، تمہاری اوپر زندگی پہ لعنت ہے، جب وہابیوں سے شادی کرو گے، وہابی کے ساتھ بیٹھو گے، مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے، سبحان اللہ، بے شک، اور وہابیوں سے دور ہو، خدا کی قسم روٹا نہیں میلا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی ذکر سرکار غوث اعظم مسلک اعلی حضرت فیضان مظہر اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پیارے حبیب کو پیارے نبی کا نام دامنی مصطفیٰ میں پائے رسول تھام اعلان کر دیا مصر کے گورنر نے کہ کل خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے جو خط لکھا ہے دریائے نیل کے نام وہ ڈالا جائے سبحان اللہ سبحان لاکھا لاکھ کی بھیڑ ہو دریائے نیل کے نام خط دریائے نیل کے نام خط دریائے نیل کے نام خط کس اسکول میں پڑھا کس مدرسے میں پڑھا یہ ہے میرے آقا کا بے شک سبحان اللہ ان کے پیاروں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک ہی پہنچے خلیفۃ المومنین دریا پہ اور ڈالا لکھتے ہیں مورخ ایسا دریائے نیل جاری ہوا ایسا جاری ہوا ایسے کبھی ایسا جاری نہیں ہوا تھا اور عاشق نے کہا حضور جب ان کے خط کا عالم مدینے والے شہدائے کربلا جشن عید میلاد النبی اختیارات مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ بس آج نے ان کی بنا سبحان اللہ آج در بدر پھرتے رہو ان کے در پڑے رہو ان کے در میں پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا